دا चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 1 अप्रैल से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनके लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। ये तमाम रीडिंग्स जो है ये जनरल होती हैं और ज़रूरी नहीं है कि हर रीडिंग, हर बात, हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे। एक्यूरेसी बहरहाल पर्सनल रीडिंग के अंदर है। सो अगर आपको जनरल रीडिंग जो है वो मैच नहीं करती तो आपको पर्सनल रीडिंग की तरफ जाना चाहिए। 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। चलें जी, रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लेते हैं हम जेमिनी लोगों के लिए और देखते हैं कि 1 अप्रैल से क्या सिचुएशन है। 9 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी परेशान कुन सिचुएशन हो सकती है। अच्छा, इस अभी बज़ाहिर चूँकि एक ही कार्ड है सो कुछ बात कहना मुश्किल है, लेकिन ये फ़ाइनेंशियल भी हो सकती है क्योंकि पिछले कुछ अरसे से जेमिनीज़ की फ़ाइनेंशियल सिचुएशन कोई अच्छी नहीं जा रही। जो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ उसमें भी कुछ मामलात अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये करियर के हवाले के अलावा ये रिलेशनशिप के बारे में किसी ख़ास शख्स के हवाले से, किसी ख़ास मामले के हवाले से भी हो सकती है, जो कि बहरहाल वीक का स्टार्ट है। अच्छा, इस वीक में जो भी बातें हो रही हैं ना, उनका एक बुनियादी जो रीज़न है ना वो लूनर एक्लिप्स है जो कि 25 मार्च को लगा है। ठीक है, उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो इस किस्म के नेगेटिव हैं जो कि इंसान में की नेगेटिव फीलिंग्स को ज़्यादा सामने लेकर आ रहे हैं या परेशान कुन सूरत हाल में आपको वाक़तन डाला हुआ है। ओके, तो ट्यूसडे का कार्ड जो है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ये आप ख़ुद कुछ इनिशिएट कर रहे हैं, किसी के साथ कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं या किसी के साथ सुलह सफाई कर रहे हैं या अपना इंटरेस्ट किसी के में शो कर रहे हैं या कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई बात जो है वो डेवलप करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मामलात आपके बहुत ज़्यादा आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि जेमिनी लोग जो हैं वो फाइनेंशियली कुछ तंग हैं। सो इस बात का इम्कान मौजूद है कि पिछले कुछ अरसे से आप काम तो बहुत कर रहे हैं लेकिन उसका वो रिज़ल्ट नहीं निकल रहा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी यही बात है। वेडनेसडे का कार्ड हमें ये बता रहा है कि एफ़र्ट आपने की हुई है और बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में आपकी एफ़र्ट है, लेकिन अभी तक कुछ उसका रिज़ल्ट निकला नहीं है और डिले होता हुआ नज़र आ रहा है। हर चीज़ में डिले होता हुआ नज़र आ रहा है। सो मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे। ये दिन ऐसा है जो कि थर्सडे का दिन है, जहाँ पे आप अपने आप को अपनी फुल पावर में महसूस करेंगे। इस दिन अगर आपको कहीं निगोशिएट करना है, किसी के साथ कम्युनिकेशन करनी है, किसी से को कन्विंस करना है किसी बात के ऊपर, कोई प्रोजेक्ट है जो डिस्कस करना है, किसी किस्म की प्रेजेंटेशन आपको देनी है, तो ये दिन जो है ये बहुत अच्छा है। और ना सिर्फ आपको अपने ऊपर बल्कि अपने वर्ड्स के ऊपर, अपने आइडियाज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कमांड और कंट्रोल महसूस होगा। फ्राइडे का दिन ऐसा है जहां आप पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को, पुराने लोगों को, गुजरी हुई बातों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये किसी स्पेसिफ़िक पर्सन के हवाले से भी हो सकता है कि आप उनको याद कर रहे हैं, लेकिन ये इन जनरल भी हो सकता है कि कुछ पुराने लोगों के साथ आपके या फैमिली के साथ आपकी गेट टुगेदर हुई है और अब आप जो है वो बचपन की बातों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन है मौजूद और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर किसी ख़ास स्पेसिफ़िक पर्सन को आप मिस कर रहे हैं यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन, तो वो पर्सन जो है वो आपसे इन कम्युनिकेशन नहीं है, नो कांटेक्ट की सिचुएशन है यहाँ पे। सैटरडे का दिन जो है वो हमें ये बता रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है वो संडे का दिन है। 3 ऑफ कप्स का कुछ सेलिब्रेशंस जो हैं वो नज़र आ रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस सेलिब्रेशन की कोई ख़ास पर्टिकुलर रीज़न हो। ये कोई गेट टुगेदर हो सकता है, किसी जगह मिलके बैठ के खाना खाने की बात हो सकती है, ठीक है। और लेकिन ये कि एक लाइट एनर्जी है और आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे संडे वाले दिन। ऐसा महसूस हो रहा है कि जेमिनी बीइंग एन एयर साइन किसी और एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं। चलें जी, आगे बढ़ेंगे और सेकंड साइन है मेरे पास लिब्रा। देखते हैं कि इनकी क्या सूरत हाल है। 7 कार्ड स्प्रेड होता है। 1 अप्रैल से ये रीडिंग स्टार्ट हो रही है। इन तमाम रीडिंग्स में 25 मार्च के जो लूनर एक्लिप्स के असरात हैं वो नज़र आ रहे हैं। सो देखते हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा क्या मामला डेवलप होंगे। सो
منڈے والے دن کوئی میسیج آتا ہوا ایسا نظر آ رہا ہے آپ، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ رومانٹک ہوگا. ویسے بہت زیادہ کوئی ضروری تو نہیں ہے، لیکن آئی فیل دس از مائی فیلنگ کہ کوئی رومانٹک میسیج، کوئی پرسن اپنا انٹرسٹ آپ میں شو کر رہا ہے، ہلکا سا گلمپ دے رہا ہے. کوئی بہت زیادہ شاید واضح بات نہ ہو، شاید وہ پانی ٹیسٹ کر رہا ہے کہ کتنے کہ آپ کا موڈ جو ہے وہ کیا ہے، لیکن بہرحال کوئی میسیج، کوئی بات ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ کسی ایسے پرسن کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے جس نے پہلے آپ کو گھوسٹ کر دیا ہے، یا آپ خود گھوسٹ کر رہے ہیں اس پرسن کو، کیونکہ جو پرسن آپ کو میسیج کر رہا ہے یو آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان دیم مے بی، اور آپ سمپلی جو ہے وہ اس سچویشن میں اپنے آپ کو انوالو ہی نہیں کرنا چاہ رہے. اچھا، انوالو کیوں نہیں کرنا چاہ رہے؟ اس کی ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابھی آپ پچھلے ریلیشن شپ کے بریک اپ سے نکلے نہیں ہیں، اینڈ یو آر ویری مچ سیڈ اباؤٹ دیٹ تھنگ، اور سم ہاؤ آپ ابھی تک آپ اس پین کے اندر ہیں، اس لونلینس کے اندر ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو نئی اور چیزیں جو ہیں وہ آپ نوٹس ہی نہیں کر رہے ان کو، وہ ان لوگوں کو آپ نوٹس نہیں کر رہے. ایک سیڈنس ہے، ایک گلومینس ہے جو کہ آپ کے اراؤنڈ جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. کہ بہت زیادہ ڈیپ ایموشنز ہیں اس ٹائم کے اوپر. یہ تھرسڈے کا کارڈ ہے. فیلنگز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہیں، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان کہتا ہے نہیں بس اس بات کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرنی، اس شخص کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرنی، بس اسی کے بارے میں سوچنا ہے، یا اور اس شخص سے ہٹ کے، چاہے وہ شخص کتنا ہی، خاتون یا آدمی جو ہے وہ کتنا ہی فضول ہے، لیکن آپ کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے بہت اچھا ہو، لیکن چونکہ وہ آپ کو گھوسٹ کر کے چلے گئے ہوئے ہیں تو دیر از نو پوائنٹ کہ آپ ان کے بارے میں بات کریں یا سوچیں. 10 آف کپس کا کارڈ ہے. یہ بہرحال ایک اچھا دن نظر آ رہا ہے یہاں پہ فرائیڈے کا، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ فزیکل ریم میں یہ ہو، سچ میں یہ ہو، ایسا مجھے نہیں لگتا. مجھے کارڈ نکالتے ساتھ ہی مجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ یو آر امیجننگ دس 10 آف کپس. ٹھیک ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے یہ معاملہ ایسا ہو سکتا ہے جہاں پہ وہ کسی اور کو ان کا 10 آف کپس انجوائے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کسی اور کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ خوش ہے. اس طرح کی کچھ فیلنگ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. یو آر اوور ہیئر ایز اے 9 آف پینٹیکلس، بینگ اے سنگل پرسن، اور اکیلا پن، تنہائی، اداسی، یہ سب جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. لیکن پھر کوئین آف وانڈس کا کارڈ ہے. یہ کوئی بات ایسی ہو سکتی ہے، کوئی نیا آئیڈیا ایسا ہو سکتا ہے جو کہ آپ کو مل رہا ہے، اور آپ جو ہے وہ اس کے بارے میں کافی زیادہ تھرلڈ ہیں، ایکسائٹیڈ ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ دن آپ نے جو ہے وہ ریکوری میں گزارے ہیں. ٹھیک ہے، جو بریک اپ ہوا ہے اس کی پین سے ریکور ہونے میں گزارے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئین آف وانڈس کوئی اور پرسن آپ کے پاس آیا ہے جو کہ کچھ ایسے آئیڈیاز، کچھ ایسی باتوں کے ساتھ، کچھ ایسے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آیا ہے جس نے آپ کو بھی آل ٹوگیدر جو ہے وہ چینج کر دیا ہے. چلیں جی آگے بڑھیں گے، اور تھرڈ سائن ہے جو کہ میرے پاس ہے ایکویریس. دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں ایکویریس لوگوں کے لیے. 7 کارڈ سپریڈ ہوتا ہے، ڈیلی ریڈنگ کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہفتے کے ہر دن کے لیے ایک کارڈ جو ہے وہ میں ڈرا کروں گی. ریڈنگ کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. سو منڈے والے دن 8 آف سورڈز، کروں نہ کروں، کیسے کروں، چیزیں جو ہیں وہ الجھی ہوئی ہیں، حالانکہ الجھن ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک سیلف امپوز قسم کی الجھن ہے، اور بعض دفعہ یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ انسان کی ایگو اس کو کوئی بھی قدم اٹھانے سے روک رہی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ اس کے کو خوف ہوتا ہے، کسی قسم کا ڈر ہوتا ہے کسی قسم کا، اس لیے بھی وہ اپنے آپ کو اس طرح کے معاملے میں ہاسٹیج فیل کرتا ہے، حالانکہ راستہ بہرحال اس پرسن کے پاس ہوتا ہے. Either you are dealing with someone who is very high at intuition، یا پھر آپ خود یہ انرجی فیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ خود یونیورس سے کنیکٹ ہو کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ سب کچھ ویسا نہیں ہے جیسا نظر آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ چیزوں کو غور سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں.
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی پرسن ہو جس کے پاس آپ ریڈنگ کروانے یا کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے جائیں، لیکن ویری ہائی ایٹ انٹیوشن، یہ پرسن جو ہے کلٹ کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ایکسپرٹ ہو سکتا ہے. سو یو آر گوئنگ ٹو گیو سم سارٹ آف آفر. 2 آف کپس ہے یہاں پہ، وینسڈے کا کارڈ ہے. نئی شروعات، نئی بات چیت، نئی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اچھا، اس بات کا بہت زیادہ چانس ہے کہ ایکویریس لوگ جو ہیں کسی واٹر سائن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، اسپیشلی پائسز، کینسر، بلکہ اسکارپیو بھی ہو سکتا ہے، لیکن پائسز اور کینسر کی کافی اسٹرانگ انرجی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسے پرسن کے ساتھ ڈیل کریں جو بہت زیادہ ایموشنلی چارجڈ ہے، ویری لونگ اینڈ کائنڈ پرسن. ٹھیک ہے، ان کو صرف اپنے ایموشنس کا نہیں، دوسروں کے ایموشنس کا بھی بہت زیادہ خیال ہوتا ہے. سو معاملات جو ہیں وہ کافی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، کمیونیکیشن بہت زیادہ تیز ہو رہی ہے، بات چیت، گلے شکوے، شکایتیں. ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی بالکل برانڈ نیو پرسن ہے، ایسا نہیں لگ رہا. ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کی طرف جانا چاہتے تھے لیکن جا نہیں پا رہے تھے سم ہاؤ، جو بھی ریزن تھی آپ کے پاس. اب آپ نے وہ بات سٹارٹ کی ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ایسا ایڈوائز کیا گیا ہے کہ آپ کو ریلیشن شپ میں جانا چاہیے یا آپ کو ان سے بات کر لینی چاہیے. اور پھر اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ کافی تیزی سے آگے بڑھے ہیں. ایک پہلے جنرل کانورسیشن ہوئی ایک دوسرے کے بارے میں، اپنے بارے میں، اور اس کے بعد ایموشنز کا اظہار نظر آ رہا ہے ایس آف وانڈس کے ساتھ. اگین چیریٹ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں اور آپ بڑھانا بھی چاہ رہے ہیں. بینگ این ایکویریس یو ریئلی وانٹ ٹو کور along لاٹ آف ڈسٹینس جو کہ آپ دونوں کے درمیان میں ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پرسن جو ہے آپ سے کافی زیادہ ڈسٹینس کے اوپر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ سنڈے والے دن آپ فزیکلی ان سے ملنے جائیں یا کمیونیکیشن اس قسم کی آپس میں ہو جو کہ آپ دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا باعث بنے. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ ایکویریس لوگوں کے لیے تھی. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ ساتھ بھی ملوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.